حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی قربانیاں اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا. کتنے الزامات نہیں تھے جو حضرت مریم علیہ السلام پہ لگنے کے معاملات سامنے آ گئے کہ جی آج تک ایسا ہوا, آج تک ایسا ہوا. سورت نمبر 19 سورت مریم کا رکوع نمبر 2 بتاتا ہے یا مریم لقد جئت شیئا فریا. قوم کہنے لگی یہ تو ایک ڈینجرس سچویشن ہے, خطرناک صورتحال ہے, تو کواری اور تیرا بچہ. ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا ابا تو برا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, تیری اماں تو غلط نہیں تھی. یا اخت ہارون, ہارون کی بہن, تیرا بھائی تو بہت اچھا تھا. یہ قوم کہنے لگ گئی تھی. اور حضرت مریم جواب دینا چاہیں تو رب نے قربانی پھر مانگی کہ مریم جواب نہیں دینا. کوئی تمہیں کہے میں نے بات کرنی ہے تم سے تو انہیں اشارہ کرنا, انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے, میں بات نہیں کرتی. بےمان کے ذہن میں تو شکوک مزید پکے ہو جائیں گے نا کہ ایک بچہ ہے اس کا اور اس کا والد بھی نہیں ہے, اس کی شادی بھی نہیں ہے, اور پھر چپ کر روزہ الٹا رکھ لیے. تو ایمان کچھ اور ہوتا. یہ ساری سچویشن پہ حضرت مریم علیہ السلام رب کریم کے الہامات کو مانتی گئی, مانتی گئی, مانتی گئی. بچہ گود میں. تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آیا کہ کوئی کہنا میں بات کرتا ہوں تو کہنا فاشارت الیہ, اس بچے سے بات کرو. یہ تیسرا اعتراض پیدا ہو گیا تھا جسے قرآن کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس بچے سے بات کریں جو ماں کی گود میں ہے, ہم سے مذاق کرتے ہو, یہ بچہ ہم سے بات کرے گا. جب یہاں سچویشن پہنچی نا پھر رب کی رحمت کو جوش آیا. رب کریم فرماتے حضرت عیسیٰ کو رب نے ماں کے گود میں قوت گویائی دے دی, اور انہوں نے وہیں سے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا والسلام علیہ. پوری ترتیب ہے قرآن کریم کی. ایک ایک موقع پہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا نام عیسیٰ بن مریم ہے, اور مجھے رب نے دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے بھیجا ہے. علماء لکھتے ہیں یہاں لفظ تو ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ اچھائی, لیکن یہاں والد کا ذکر نہیں ہے, صرف والدہ کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی سچائی کو ذکر کیا ہے کہ میں اللہ کے امر کن سے پیدا ہوا ہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, جسٹ فار مائی مدر اونلی, صرف اپنی والدہ کے لیے. حالانکہ پیچھے حضرت یحییٰ کے لیے وَبَرًّا بِوَالِدَيْ, میں اپنے پیرنٹس اپنے ماں باپ کے لیے اچھائی بن کے آیا ہوں, وہاں یہ تھا. یہاں صرف اپنی اماں جان کا لفظ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ پہ لگے ہوئے الزام کو کاٹ کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کم الزام تھا. اور اس کے بعد جب جوانی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال کی عمر ہے, انجیل مل چکی ہے, تبلیغ مذہب دنیا میں پہنچ چکا ہے. اب وہی لوگ جو کچھ ماننے والے کچھ منکر ادھر ادھر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈیتھ وارنٹ لے کر آگے, جسے وارنٹ گرفتاری موت کا کہتے ہیں, بلیک وارنٹ لے کر آگے. اور رب کریم نے پھر اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کرم کا معاملہ کیا, قرآن کریم اس کو بھی بتاتا ہے. رب کریم نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا, میں تمہیں مکمل وصول کروں گا, یعنی تیری روح بھی اور تیرا جسم بھی. یہاں متوفی سے مراد موت نہیں ہے, کیونکہ اگر متوفی سے مراد مارنا ہوتا اس جگہ پہ تو جو کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ کام تو پھر اللہ نے کر دیا, کافروں کا کام تو رب نے آسان کر دیا. تو یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ جو مارنے آئے ہوئے ہیں نا وہ تو تیرے جسم پر حملہ کریں گے نا, میں تیری جسم اور روح دونوں کو وصول کر لوں گا, یعنی زندہ آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا. رب کیسے فرمائے ورافعک الیہ, اپنی طرف بلاؤں گا. اب اللہ کی طرف کون سی ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا مراد؟ اللہ تو ہر طرف ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے, بغیر جسم کے ہے. تو اللہ کی طرف حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا نقطہ حل فرمایا. وہ فرماتے ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ, رب نے آسمان پہ اٹھایا, ادھر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے, غیر اللہ کا نہیں چلتا, تبھی فرمایا اپنی طرف اٹھا لوں گا. یعنی ایسی جگہ جہاں حکم بھی اللہ کا چلے. دنیا میں تو کئی حکم لوگوں کے چل جاتے ہیں نا, آسمانوں پہ کوئی چلا کے دکھائے تو فرمایا وہاں اٹھا لوں گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے اٹھا لیا.
قیامت سے پہلے انہیں زمین پہ بھیجیں گے۔ یہ تمام انبیاء کے واقعات تھے جو میں نے سورۃ ہود کی آخری آیت پڑھ کے آپ کو سمجھایا کہ رب کریم نے حضور کو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ آپ کو انبیاء کے واقعات صرف اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ کا دل اور آپ کے ساتھ جماعت کا دل مزید مضبوط ہو جائے کہ اگر ہم سے قربانیاں لی جا رہی ہیں تو رب کریم ان کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے۔